بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدہد کا بلقیس کے شہر سبا کی خبر لانا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کا جائزہ لے رہے تھے۔ سبھی موجود تھے، ہدہد اس وقت موجود نہ تھا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہدہد اس وقت غیر حاضر ہے، اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اپنے غیر حاضر ہونے کی اس نے کوئی دلیل نہ دی تو پھر اس کو سخت سزا ملے گی یا سزا کے طور پر ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی تلاش کے لیے عقاب کو بھیجا۔ ہدہد عقاب کے ساتھ آ گیا۔ اسے دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ ہدہد نے بتایا، میں ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو کیا اچھی خبر لایا؟ اسے بیان کر۔ ہدہد نے بتایا، ملک سبا میں ایک بلقیس نامی شہزادی رہتی ہے۔ پورا ملک اس کے قبضے میں ہے۔ اس کے تابع 12,000 سردار قوم اور ہر سردار کے تابع 1,00,000 سوار و پیادہ ہر وقت رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے بیٹھنے کا تخت بہت بڑا اور قیمتی ہے۔ اتنی اچھی نعمتیں عطا ہونے پر بھی اس ملک کی قوم اسے سجدہ کرتی ہے، اور وہ سب کے سب سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور سورج کو خدا مانتے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ حقیقی معبود اللہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم دیکھیں گے کہ سچ یا جھوٹ کیا ہے۔ ہدہد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تیرے جھوٹ و سچ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو میرا خط لے کر جا اور شہزادی بلقیس کو دے دینا اور خط دیکھ کر ہٹ جانا۔ میں دیکھتا ہوں کہ شہزادی میرے خط کا کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد نے خط لیا اور اڑتا ہوا بلقیس کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ سوئی ہوئی تھی، لہٰذا ہدہد نے وہ خط سوئی ہوئی شہزادی کے سینے پر ڈال دیا اور خود چپکے سے باہر نکل آیا۔ شہزادی نے بیدار ہونے پر خط کو اپنی چھاتی پر پایا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ خط کہاں سے آ گیا۔ درباریوں سے پوچھا، کسی کو بھی اس خط کے بارے میں علم نہ تھا۔ شہزادی بلقیس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے کہا، میرے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا بابرکت اور عزت والا خط آیا ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر ناز مت کرو، کیونکہ تم مجھ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہو، اس لیے میری مطیع و فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ شہزادی نے جب درباریوں سے مشورہ مانگا تو درباری بولے، ہم طاقتور لوگ ہیں اور بلند حوصلہ، جنگ کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنگ کرنے کو ہمارے پاس سامان بھی موجود ہے۔ ہم جنگ کرنے کو تیار ہیں، لیکن کوئی قدم آپ کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھائیں گے۔ شہزادی نے ان کی بات سن کر کہا، دنیا میں جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس ملک کے عوام کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ وہ بادشاہ ہم پر غالب آیا تو میری قوم کو فنا کر دے گا، جو مجھ سے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ درباریوں نے کہا، ہمیں جو آپ حکم دیں گی وہی کریں گے۔ شہزادی نے درباریوں سے مشورہ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عمدہ اور بیش قیمت تحائف بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ قاصد شہزادی کے حکم پر تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ تحائف دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تم نے اور تمہاری شہزادی نے میرے پیغام کا مطلب غلط سمجھ لیا ہے۔ مجھے ان تحائف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور شہزادی سے کہو کہ میرے پیغام کی
تعمیل کرو، ورنہ دوسری صورت میں اپنے لشکر کے ساتھ ملک سبا پر حملہ آور ہو جاؤں گا اور تم میں اتنی ہمت نہیں کہ میرا مقابلہ کر سکو۔ قاصد تمام تحائف کے ساتھ واپس لوٹ گیا اور شہزادی کے پاس پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام دے دیا اور یہ بھی بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جن، حیوانات اور ہوا پر بھی ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر شہزادی کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑائی کرنا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ اپنی ہلاکت کو دعوت دینے سے بہتر ہے کہ دعوت قبول کر لی جائے۔ شہزادی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے سفر شروع کر دیا۔ اس کی روانی کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وحی کے ذریعے ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شہزادی بلقیس حاضر خدمت ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت شاہی اس کے آنے سے پہلے یہاں آ جائے۔ یہ کام کون کرے گا؟ ایک دیو پیکر جن نے کہا، یہ کام میں کروں گا۔ میں اس کے سامان میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ دربار میں موجود ایک عالم آصف برخیا نے کہا، میں آنکھ جھپکتے ہی اس تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی رخ پھیر کر دیکھا تو شہزادی بلقیس کا تخت وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب میرے پروردگار کی مہربانی ہے اور وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان۔ جو شکر کرے گا اسے فائدہ ہوگا اور جو نافرمانی کرے گا اسے سزا ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہزادی کے تخت کی ہیئت میں کچھ تبدیلی کر دی، دیکھنے کو کہ وہ اپنی تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب شہزادی دربار میں آئی اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس پر وہ بولی، بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ وہی ہے۔ مجھے آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام محض بادشاہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہیں، اس لیے میں مطیع و فرما بردار بن کر آئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، شہزادی محل کے اندر تشریف لے چلیں۔ شہزادی جب محل میں گئی تو اس نے دیکھا کہ اندر پانی ہے۔ دراصل محل کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا اور شیشے کو اس خوبی سے جوڑا گیا تھا کہ دیکھنے سے یہ گمان ہو رہا تھا کہ پانی میں لہریں آ رہی ہیں۔ شہزادی جب آگے بڑھی، اس نے یہی تصور کیا کہ پانی لہریں مار رہا ہے۔ شہزادی نے اپنے دونوں پانچے اس غرض سے اوپر کر لیے کہ وہ پانی میں بھیگ نہ سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ فرش شیشے کا ہے۔ اس پر شہزادی حیرت زدہ ہو گئی اور اس سے اپنی کم عقلی پر شرمندگی ہوئی اور نادم ہوتے ہوئے بولی، افسوس ہے میں نے اپنی زندگی جو گزاری ہے وہ ضائع کی ہے۔ سورج کی پرستش کر کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ جس کو دین کی سمجھ نہیں، سمجھ لو اسے کچھ نہیں ملا اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ میرے پروردگار، میں تجھ سے غافل اور بے پرواہ رہ کر سورج کی پرستش کر کے برباد ہوں۔ اے میرے مالک، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ میں ایمان لائی تجھ پر اور تیرے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام پر اور میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ میری توبہ قبول کر کے مجھ پر رحم فرما دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام شہزادی بلقیس کو اپنے نکاح میں لے آئے۔ پیارے سننے والوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں
اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور بھی اسلامی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔